اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ درود و سلام نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تمام کائنات کے رہبر ہیں۔ پریشانیاں صرف مفاقات عمل کے تحت ہی نہیں آتی، کچھ بطور آزمائش، کچھ بطور تنبیہ، کچھ بلندی درجات، کچھ گناہوں کی کفارہ اور کچھ آخرت کی تیاری کے لیے بطور یاد دہانی کے لیے بھی آتی ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ درود شریف کی فضیلت شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں دربار نبوت میں حاضر تھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کتنا درود پاک پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہے پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی، اپنی فرصت کی چوتھا حصہ پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہے جتنا پڑھ لیا کرو، اس کے بعد اس سے اور زیادہ پڑھے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کی، نصف کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2/3 کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر اس سے بڑھا دو تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، فصول سبین میں لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جنت میں یعنی بہشت میں سب سے پہلے جسے بہشتی لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ پھر آپ کے لیے عرش کے دائیں جانب ایک کرسی بچھائی جائے گی، آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مجھے نورانی لباس پہنایا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جس مقام پر آپ جلوہ فرما ہوں گے کوئی دوسرا بھی آ سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا وہ امتی جو فرض کی ادائیگی کے بعد 10 بار درود پاک پڑھے گا، ایسے شخص کو بھی میری طرح بہشتی لباس پہنایا جائے گا۔ وہ مجھے دیکھے گا اور میں اس کو دیکھوں گا۔ اس امتی کا چہرہ اس دن 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ درخشاں ہوگا، چمکدار ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران صلوات اللہ وسلام علیہ کی طرف وحی بھیجی، موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے قریب تر ہو جاؤں؟ تمہارے کلام سے بھی زیادہ قریب تر، تمہاری زبان سے بھی بہت زیادہ قریب، تمہارے فکر و اندیشہ سے بھی زیادہ قریب، تمہارے دل سے بھی زیادہ قریب، تمہارے روح اور بدن سے بھی زیادہ قریب، تمہارے نور بصر اور تمہاری آنکھ سے بھی قریب ہو جاؤں، حتیٰ کہ جس طرح تمہاری سماعت کان کے قریب ہے، جس طرح تمہاری آنکھوں کی سفیدی آنکھوں کی سیاہی کے قریب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، یہ میری دلی خواہش ہے کہ میں تیرے نزدیک تر ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کہ تمہیں میری قربت کی دولت میسر ہو جائے۔ رضوان المذاکرین میں پیارے بھائیوں اور بہنوں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے جو کسی دوسرے نبی کو میسر نہیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ میری امت کے لیے بلند درجات عطا کیے گئے ہیں، اور یہ درجات مجھ پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے عطا کیے گئے ہیں۔ میری قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جس کا نام نذروس ہے۔ وہ اتنا بزرگ اور جسیم ہے کہ اس کا سر تو عرش تک پہنچتا ہے اور قدم عرض سفلی میں ہوتے ہیں۔ اس فرشتے کے 18,000 پر ہیں، ہر پر کے نیچے 18,000 سر ہیں، ہر سر میں 18,000 منہ، اور ہر منہ میں 18,000 زبانیں، ہر زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، اور مجھ پر درود پڑھنے والوں کے لیے استغفار، پھر ہر زبان سے ہزار نعتیں کی جاتی ہیں۔ مجھ پر درود پڑتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے درود کو محفوظ کر لیتا ہے اور دربار خداوندی میں پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے گا، میں محمد ہوں، اس پر 10,000 بار درود بھیجوں گا۔ اللہ کے تمام فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر 10,000 بار درود بھیجے گا اور حکم دے گا کہ یہ تمام درود اس کے نامہ اعمال میں درج کیے جائیں، اور اس کے نامہ اعمال کو اعلیٰ علیین پر مضبوط و مربوط کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ثابت ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے کہ اس کے اعمال میں بڑی ترازو میں تولیں، اس کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اور اس کے مقامات سے سب سے زیادہ نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سایہ میں ہوگا۔ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ثابت ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میرے حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس نے دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ آپ کو وہ چیز یاد آ جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس نے
کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا تو جب تک میرا نامہ مبارک میں اسم رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو مجھ پر دن میں 50 درود شریف پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس شخص کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز عصر کے نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور وہ درود پاک یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قیامت کے روز کثرت سے درود پاک کی برکت سے آفات سے نجات نصیب ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک ایک انمول نعمت ہے جس کی فضیلت بے پناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ نسائی شریف کی حدیث شریف ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ قیامت کے روز وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر 70 بار درود پاک پڑھا ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، پیارے بھائیوں اور بہنوں، مجھے آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔